محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی و بزرگان قدر، پیغمبر اکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ کی یہ مشہور حدیث ہے جس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو غراقدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب، و اطرتی اہل بیتی، اور میری اطرت میرے اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اور میرے بعد جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے، ان سے تمسک اختیار رکھو گے، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ تو عزیزان گرامی، یہ حدیث پیغمبر اکرم نے اس زمانے میں بیان کی جب پیغمبر اکرم اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، یعنی یہ حدیث پیغمبر اسلام کے آخری زمانے کی حدیث ہے۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم اس حدیث میں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو مقصد ہے پیغمبر کا وہ ہے ہدایت، اہل بیت کا جو مقصد ہے وہ ہدایت ہے، یعنی پیغمبروں کو جو بھیجا گیا ہے، جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی مرسلین خداوند عالم نے بھیجے ہیں، وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے ہیں تاکہ لوگ ان سے ہدایت حاصل کر سکیں۔ جیسا کہ سورہ جمعہ میں ارشاد ہوتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا تاکہ وہ آیات کی تلاوت کرے اور لوگوں کا تزکیہ کرے، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے۔ یعنی پیغمبر اسلام کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو تعلیم دینا، لوگوں کی ہدایت کرنا، لوگوں کا تزکیہ کرنا، یہ پیغمبر کا مقصد ہے۔ اب یہ حیات پیغمبر تک تو جاری و ساری ہے، یعنی جب تک پیغمبر اکرم اپنی حیات میں تھے، یعنی وہ جب تک اس دنیا میں تھے، ان سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے اور وہ ہدایت پہنچاتے رہے۔ لیکن جب پیغمبر اکرم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا یہ ہدایت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ یہ ہدایت کا سلسلہ بند ہو جائے گا؟ نہیں عزیزان گرامی، خداوند عالم نے اس کتاب کو جو نازل کیا ہے قرآن مجید، اسے قیامت تک کے لیے نازل کر دیا ہے، یعنی قرآن مجید کے بعد اب کوئی دوسری کتاب نہیں آنے والی ہے، اور نبی اکرم کے بعد کوئی دوسرا نبی بھی اور کوئی دوسرا رسول بھی نہیں آنے والا ہے۔ تو یعنی جب تک قرآن مجید موجود ہے تب تک ہدایت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صرف کتاب کافی نہیں ہوتی ہے، بعنوان قرآن ہونے کے لحاظ سے قرآن کافی ہے، لیکن ایک ہادی کی بھی ضرورت ہے۔ جیسے ہر کتاب کے سمجھانے والے کی ضرورت ہوتی ہے، مثلا اسکولوں میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہے، بچہ خود سے اس کتاب کو نہیں سمجھ پاتا، ایک ٹیچر ہوتا ہے جو اس کتاب کو سمجھاتا ہے۔ کالجوں میں جو کتابیں ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی ایک پروفیسر ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹس کو ان کتابوں کو سمجھاتا ہے۔ مدارس میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہے وہاں بھی معلم ہوتے ہیں جو ان کتابوں کی باتوں کو اپنے طلاب کو سمجھاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا جہاں بھی ہو، جو بھی کتاب ہو، ہر کتاب اپنے سمجھانے کے والے کے بغیر کافی نہیں ہوتی۔ بعنوان کتاب وہ مکمل ہے، وہ کافی ہے، لیکن جب تک سمجھانے والا موجود نہ ہو وہ کتاب کافی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی قرآن مجید ہے، خداوند عالم نے اسے قیامت تک کے لیے رکھا ہے، تو اس کی ہدایت کے لیے، اس کے سمجھانے کے لیے ایک سمجھانے والا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا خداوند عالم نے پیغمبر اکرم کے بعد ہدایت کا انتظام جاری رکھا ہے۔
یعنی جب نبی اکرم اس دنیا سے جانے والے تھے تو نبی اکرم نے غدیر خم کے میدان میں یہ اعلان کر دیا تھا، من کن تو مولا ہو فہذا، جاری اور ساری رہے گا۔ اور آج بھی ایک محمد آج بھی پردہ غیب میں باقی ہے جو کہ قرآن کی تعلیمات کو ہم تک پہنچاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم کے آنے کا مقصد ہے ہدایت بشر، لوگوں کی ہدایت، تاکہ لوگ اس دنیا میں آ کر دنیا پرست نہ بن جائے، دنیا میں کھو نہ جائے، دنیا میں اپنے آپ کو غرق نہ کر لے۔ تو پیغمبر اکرم کا مقصد تھا لوگوں کی ہدایت کرنا۔ تو جیسے پیغمبر کا مقصد لوگوں کی ہدایت کرنا ہے، ویسے ہی ائمہ خدا کا مقصد بھی لوگوں کی ہدایت کرنا ہے۔ جس طرح سے پیغمبر اکرم نے ہماری ہدایت کی ہے، ویسے ہی ائمہ خدا نے ہماری ہدایت کی ہے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا تھا، میں تمہارے درمیان دو غرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرے میرے اہل بیت۔ یعنی اب ہمیں اہل بیت کو بھی لینا ہے اور قرآن کو بھی لینا ہے۔ جو قرآن کو لے لے اور اہل بیت کو چھوڑ دے وہ بھی گمراہ ہے، اور جو صرف اہل بیت کو لے لے اور قرآن کو چھوڑ دے وہ بھی گمراہ ہے۔ لہٰذا ہمیں دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے ہم نے قرآن لے لیا، ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، تو عزیزان گرامی اس حدیث کی روشنی میں وہ گمراہ ہو چکا ہے، کیونکہ اس نے اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ کیونکہ تعلیمات قرآن کو اگر واقعاً کوئی حقیقی بتا سکتا ہے تو وہ اہل بیت علیہم السلام ہے۔ اگر ہم اہل بیت کو چھوڑ کر تفسیر قرآن کرنے بیٹھیں گے تو اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے اس کی تفسیر کرتے چلے جائیں گے اور گمراہ ہوتے چلے جائیں گے۔ جب بھی ہم تفسیر کریں تو تفسیر کے لیے ائمہ اہل بیت کی حدیثوں کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ ہم اہل بیت کی حدیثوں کے ذریعے سے ان آیات کی صحیح تفسیر کر سکے۔ لہٰذا اہل بیت کو چھوڑ کر قرآن کافی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو دامن اہل بیت تھامے ہوئے ہے وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہمارے لیے صرف اہل بیت کافی ہے، اس لیے کہ جو تعلیمات اہل بیت ہے وہ تعلیمات قرآن ہے، قرآن سے ہٹ کر اہل بیت کی تعلیم نہیں ہے۔ اس لیے کہ اہل بیت علیہم السلام کی اگر ہم زندگی دیکھیں، ان کی سیرت دیکھیں، تو ان کی سیرت میں، ان کی زندگی میں پوری تعلیمات قرآن ہم کو نظر آئے گی۔ وہ نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ روزے رکھتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ غریبوں کی مدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ محتاجوں کو سہارا دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یعنی جو تعلیمات قرآن بتا رہا ہے وہی سیرت اہل بیت میں نظر آتی ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ چلتا پھرتا قرآن ہے، یہ ہے اہل بیت علیہم السلام۔ اب اہل بیت علیہم السلام ہمارے سامنے موجود نہیں ہے تو ہم کس طرح سے ان سے فائدہ اٹھائے؟ تو عزیزان گرامی، اہل بیت علیہم السلام ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن ان کی حدیثیں، ان کے اقوال کتابوں میں درج ہے جو علماء نے جمع کیے ہیں۔ وہ اقوال ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں جو ہمارے لیے ہدایت کا سبب بنتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو انہی حدیثوں میں سے چند حدیثیں ایسی ہے کہ جن سے ہمیں ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مومن اس وقت تک حقیقی مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس میں تین خصلتیں نہ پائی جائے۔ کون سی تین خصلتیں؟ ایک اللہ کی سنت، ایک نبی کی سنت اور ایک اپنے امام کی سنت۔ اللہ کی سنت اپنا راز چھپا کر رکھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا راز چھپا کر رکھتا ہے۔ دوسری سنت ہے پیغمبر کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، لوگوں کے ساتھ رواداری اور نرمی سے پیش آنا۔ یہ کس کی سنت ہے؟ ہمارے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور تیسری سنت ہے اماموں کی سنت۔ اماموں کی سنت کیا ہے؟ مصیبتوں اور پریشانی کے وقت میں صبر کرنا۔
یہ اماموں کی سنت ہے۔ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ستار العیوب، یعنی عیوب کو چھپانے والا، جو عیب ہوتے ہیں، جو ہم میں عیب ہوتے ہیں اس کو چھپانے والا، یہ ستار العیوب اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے۔ لہٰذا ہر مومن کو اللہ کی اس صفت کی پیروی کرتے ہوئے اپنے اور دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالنا چاہیے، یعنی لوگوں کے سامنے نہ اپنے عیب کو ظاہر کرے نہ دوسرے لوگوں کے عیوب کو ظاہر کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اگر مومن ہے تو بندہ مومن کو اس صفت کو اپنانا چاہیے۔ معاشرے میں بعض لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو اپنے گناہوں اور عیوب کو فخر سے بیان کرتے ہیں، یعنی کسی گناہ کے کام کو انجام دیا اور اس گناہ کے کام کو بڑا فخر سمجھتا ہے، جبکہ گناہوں پر فخر کرنا خود اس گناہ سے زیادہ بڑا گناہ ہے جو اس نے انجام دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس بری صفت سے بچنا چاہیے۔ لوگوں سے محبت اور نرمی سے پیش آنا انبیاء اکرام کی خصوصیات میں سے ہے، لہٰذا ہمیں بھی ان کی اطاعت اور پیروی کرتے ہوئے لوگوں سے نرمی اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ یہ انبیاء اکرام کی صفت میں سے ہے، یعنی نبیوں کی صفت ہے کہ وہ لوگوں سے نرمی سے پیش آتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے جب بھی کسی کے سامنے آئیں تو نرمی سے پیش آئیں۔ اکثر لوگ مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھبرا جاتے ہیں اور صبر اور تحمل کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ مصیبتوں اور پریشانیوں میں اللہ پر توکل اور صبر ائمہ علیہ السلام کی صفات میں سے ہے، لہٰذا ہمیں بھی پریشانیوں میں صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہر مشکل کی راحت اللہ سے ہی ملتی ہے، ہر مشکل کی مدد کرنے والا اللہ ہی ہے، جو کہ ہمیں ائمہ ہدیٰ نے بتایا ہے کہ مصیبتوں پر صبر کرنا چاہیے۔ یہ بھی مومن کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو بغیر مال اور دولت، بغیر رشتہ داروں، بغیر ہیبت اور حکومت کے عزت کا خواہ ہو، یعنی عزت چاہتا ہو، نہ اس کے پاس مال ہو، نہ دولت ہو، نہ اچھے رشتہ دار ہو جو اقتدار والے رشتہ دار ہوتے ہیں، نہ حکومت ہو اس کے پاس، اور وہ عزت بھی چاہتا ہو کہ لوگ میری عزت کریں، وہ اللہ کی معصیت اور نافرمانی کی ذلت سے نکل کر اطاعت خدا کی طرف، اطاعت خدا کی عزت میں داخل ہو جائے، یعنی وہ اطاعت خداوندی میں داخل ہو جائے اور گناہوں کو ترک کر دے تو خداوند عالم اسے عزت عطا فرمائے گا۔ دنیا میں ہر شخص کی یہی خواہش ہے کہ ہر کوئی اس کی عزت اور احترام کرے، اور وہ عزت و احترام کے حصول کے لیے طرح طرح کے کام انجام دیتا ہے۔ عزت اور احترام کے بہت سے افراد مال و دولت کی کثرت میں سمجھتے ہیں، لہٰذا عزت کے حصول کے لیے مال و دولت کو جمع کرتے ہیں، اور بہت سے افراد قوم و قبیلے، دوست و احباب کی کثرت اور قدرت اور حکومت کو عزت کا سبب جانتے ہیں، لیکن حقیقی عزت اللہ کی اطاعت میں ہے۔ جو اللہ کی پوری طرح سے مطیع ہو کر اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس کو دنیا میں عزیز اور آخرت میں سربلندی عطا فرماتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہم عزت چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی گناہوں سے پرہیز کریں، گناہوں سے بچیں۔ جب ہم گناہوں سے بچیں گے، ہم دولت کے خواہاں نہیں ہوں گے، رشتہ داروں کے خواہاں نہیں ہوں گے، تو ہم بھی خداوند عالم کی نظر میں عزیز ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر درد کی دوا ہوتی ہے
اور گناہوں کی دوا استغفار ہے۔ یعنی اب گناہوں سے ہم کس طرح سے بچیں، اگر گناہ انجام دیے ہیں تو ہم کیا کریں؟ تو پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر درد کی دوا ہے، گناہوں کی بھی دوا ہے۔ گناہوں کی دوا کیا ہے؟ استغفار ہے۔ اللہ نے جس طرح ہر بیماری اور مرض کا علاج رکھا ہے، اسی طرح گناہ کا بھی علاج تجویز کیا ہے۔ جب انسان جسم کی طرح روحی طور پر بیمار ہو کر گناہ کے مرض میں مبتلا ہو جائے تو اس کا علاج استغفار سے کیا جا سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ روایات معصومین علیہ السلام میں زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، تاکہ انسان جانے انجانے میں کیے گئے گناہوں سے بچا رہے، اور اگر اس کی روح گناہوں کی وجہ سے بیمار ہو چکی ہے تو ٹھیک ہو جائے۔ یعنی جو جانے انجانے میں انسان گناہوں کو انجام دیتا ہے تو اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار انجام دیتا رہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے کون سے گناہوں کو انجام دیا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نہ جانتے ہوئے بھی ہم سے کچھ گناہ انجام ہو جاتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہم سے کون سا گناہ ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر نہیں بھی معلوم ہے تب بھی استغفار کرتے رہے، تاکہ جو انجانے گناہ ہیں وہ بھی خداوند عالم انہیں بھی ہمیں معاف کر دے۔ لہٰذا انسان کو اپنے گناہوں سے بچنے کے لیے ہر روز زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ استغفار ایک بہترین دعا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث مبارک میں فرمایا ہے، خیر الدعاء الاستغفار، یعنی بہترین دعا جو ہے وہ استغفار ہے۔ استغفار کرنا ایک بہت اچھی دعا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے رہے۔ وصلی اللہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔